جی دیکھیے، پہلے میں ان کے 2-3 سوالات ان کے جوابات دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شاہد صاحب نے جو کہا کہ جی امریکہ کے لیے پاکستان ارریلیونٹ ہے، یا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، جی دیکھیں اگر سائفر حقیقت نہیں تھا، اگر سائفر نہیں آیا تھا تو عمران خان صاحب کو کیوں پھر سائفر کیس میں 7-8 مہینے گرفتار رکھا؟ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیوں نہیں کیا گیا؟ سائفر کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ کیونکہ سائفر ایک حقیقت تھا، عدالت میں یہ چیز ثابت ہوئی اور یہ حکومتی ہی وکیل نے کیا۔ نمبر 2، بلوچ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی یہ ان کو بنانے والے جو ہے ظہیر الاسلام، کچھ 4-5 نام انہوں نے نام لیے، جی دیکھیں سب کے دور حکومت ان کی ہے، یہ سارے ڈی جی آئی ساز انہی کے دور حکومت میں لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ جن لوگوں کو یہ لگاتے ہیں جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہ الزامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، باجوہ کو یہی لے کے آئے، سب کو یہ لے کے آئے، اور جب آج یہ ان کے نام لے رہے ہیں، اسی طرح جو موجودہ عسکری قیادت ہے جب یہ ریٹائرڈ ہوگی تو یہ الزامات دوبارہ ان لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ اور رہی بات جی دیکھیں 9 مئی کی، تو میرا بڑا سیدھا سادہ سوال ہے کہ جن لوگوں کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے مراد راز کے اوپر کہ جی 30-40 کالز کی گئی مراد راز کی جانب سے، اور یہ کس نے کہا؟ آئی جی پنجاب نے بولا، ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ دھل گیا، تمام کیسز سے ڈسچارج، تمام نہ کوئی ضمانت نہ کوئی ٹرائل، کچھ بھی نہیں۔ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اپنی وفاداریت تبدیل کی، وہ سارے کے سارے دودھ کے دلے ہو گئے۔ لیکن جو لوگ عمران خان شاید صدیق صاحب، لیکن جو اس وقت عدالتوں کی جانب سے سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی تو تمام تر شواہد اور حقائق کی بنا پر ہی دی گئی ہیں نا۔ کیا حقائق ہے ان کے ساتھ؟ ملٹری کورٹ سے جو سزا ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر حقائق کو سامنے رکھے وہ سزائیں سنائی گئی ہیں؟ آپ نے ہیرنگ سنی؟ کیا آپ نے جرا سنی؟ کیا جو جن کو گرفتار کیا ہے ان کے وکیلوں کو آپ نے سنا؟ یا وہاں پہ جو فیصلہ ہوا کیا آپ نے سنا؟ کیا پروسیکیوشن اوپن ہوئی؟ جی دیکھیں ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب چیزیں اوپن ہوں گی۔ جی دیکھیں 9 مئی ان کو ایک بہانہ ملا ہوا ہے، 9 مئی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی 9 مئی کو یہ ہوا، 9 مئی کو وہ ہوا۔ جی دیکھیں 9 مئی کا بیانیہ جو تھا وہ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے دفنا دیا۔ عمران خان تحریک انصاف کو جس طریقے سے مینڈیٹ ملا، جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ کیا، آپ کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ جی دیکھیں ابھی یہ بیساکھیوں کے اوپر ان کو بٹھا کے یہ بیچارے لاوارث، یہ دیکھیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ بے اختیار ہے۔ جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ان رائٹنگ دے مطالبات، ہم نے ان رائٹنگ دیے، اس میں غلط کیا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں کرنے کی؟ اچھا یہ چیزیں 9 مئی یہ 26 تاریخ کو جو انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، گولیاں چلائی، اچھا ان کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، عمران خان صاحب تمام قیدیوں کی رہائی کی جو ہے ہم ایک سائڈ کر دیتے ہیں، پھر ہم ان سے مطالبہ کیا کریں؟ کیا انتظام، کیا مذاکرات کریں؟ کس چیز کے اوپر مذاکرات کریں؟ اچھا چلے مذاکرات اگر نہیں ہوتے تو کیا پھر آپ کی جماعت احتجاج اور دھرنے دوبارہ شروع کر دے گی؟ وہی آپشن رہے گا پھر آپ کے پاس؟ جی دیکھیں جب عدالتیں کمپرومائز ہیں، جب سسٹم سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا تو ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ احتجاج کا۔ پھر جب احتجاج کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ فساد پہ لا رہے ہیں، پھر وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو موقع دیا پچھلے 1 مہینے سے۔ اسی حوالے سے میں علی گوہر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی یہ الزامات کرتی ہے کہ حکومت بے بس ہے، حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت کو اس لیے بے بس کہتے ہیں کہ یہ حکومت سے این آر او چاہتے ہیں۔ یہ 9 مئی کے وہ واقعات جس میں پاکستانی افواج کے لوگوں کی آپ نے دیکھا کہ وہ جو پتلونے لہرا کے پھر رہے تھے وہ کون تھے، وہ کس کا بھانجا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے مطلب ہے کہ وہ کیا۔ جو لوگ اس کے اندر تھے، موجود تھے کور کمانڈر ہاؤس کے، کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے؟ ان کی ویڈیوز، آڈیوز اور سی سی ٹی ویز کی شواہد موجود نہیں ہیں؟ جو لوگ ان کو اکسانے والے تھے کیا ان کی ویڈیوز اور آڈیوز نہیں آئیں؟ جو اس کا ماسٹر مائنڈ خود نیازی صاحب ہیں کہ جنہوں نے خود آپ نے دیکھا کہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے گئے تو انہوں نے کس طرح سے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا اور کس طرح کی دھمکیاں تھیں، اور عدالت میں بیٹھ کر خود اس بات کو تسلیم کیا کہ بھائی اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو میں پھر پاکستان میں حالات اسی طرح کے ہوں گے۔ تو ان کا احتجاج تو یہ پرامن کا نام لیتے ہیں لیکن ہمیشہ پرتشدد احتجاج کرتے ہیں، لاک ڈاؤنز کرتے ہیں، پی ٹی وی پر حملہ کرتے ہیں،
سپریم کورٹ کے اور قومی اسمبلی کے جنگلے توڑتے ہیں. ان لوگوں کی تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ پرتشدد واقعات کیے ہیں, اور جس طرح سے 26 تاریخ کو یہ جدید اسلحہ سے لیس ہو کر پاکستان کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوئے, وہ پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ اسلحہ بھی دیکھا ہے جو کہ آر پی او راولپنڈی اور آئی جی اسلام آباد نے اپنی پریس کانفرنس میں دکھایا تھا. تو یہ تو کوئی کہتا تھا کہ کتنے سو لاشیں گر گئی, کوئی کہتا تھا کتنے سو لاشیں گر گئی. آج تک یہ کتنے لوگوں کا ثبوت سامنے لا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پروپوگنڈا, ڈیجیٹل دہشت گردی, ہنگامے, فساد, لاک ڈاؤن, جلا دو, آگ لگا دو, یہ ان کی سیاست ہے, یہ ان کے نعرے ہیں. کفن باندھ کے جا رہے ہیں, گولی کا جواب گولی سے دیں گے. تو یہ کون سی ایسی پاکستان کی تاریخ میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے ان کے علاوہ جنہوں نے آج تک اس قسم کے پرتشدد واقعات کیے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مجرم ہیں, اور ان دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے کرپشن کے کیسز, یہ دوسروں کو چور چور کہتے ہیں. جب ان کی تلاشی لی گئی, کہیں سے گھڑیاں نکلی, کہیں سے 6 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھیاں مانگتے ہوئے یہ پکڑے گئے, کہیں سے انہوں نے کوئی اور گھنانے جو ہے وہ جرائم. ٹھیک ہے, چلیں, بہت سے الزامات پہلے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے, اور ابھی جو ہے وہ یہ سامنے آتے ہیں. شاہد خٹک صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک الائنس بنایا گیا تحریک تحفظ آئین پاکستان. آج مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ گئے تھے. اسد کیسر صاحب اور دیگر لوگ ان کے ساتھ موجود تھے, عمر ایوب صاحب تھے, اور مصطفیٰ نواز صاحب کو بھی اس الائنس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. 2 روز پہلے شاہد خاقان عباسی کو بھی, ان کی جماعت کو بھی اس الائنس کا حصہ بنایا گیا ہے. کیا مقصد کیا ہے اس الائنس کا؟ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس الائنس کے ذریعے؟ جی دیکھیں جاوید صاحب, میں اس سے پہلے علی گوہر صاحب کو ایک ویڈیو چلانا چاہتا ہوں موبائل سے. انہوں نے گھڑی کی بات کی, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ یہ BMW کے بارے میں بھی سنیں, کہ جو مریم نواز نے جو جواب دیا کہ جب انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑی لی تھی, تو وہ تھوڑا سنائے ناظرین کو کہ یہ توشہ خانہ کا بھی قوم کو پتہ چلے. میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی. نہیں, UAE کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر شاید خٹک صاحب یہ ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے, سب نے سنا ہوا ہے, سب نے یہ بیان جو ہے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور جانب نکل جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو الائنس بنایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. اس پہ بھی میں آتا ہوں. جی دیکھیں, القادر ٹرسٹ کا یہ بتا رہے ہیں, ان کی حکومت ہے, NCA اور جو ملک ریاض کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے اس کو پبلک کریں, آپ کو دے دیں. ان کی تو حکومت ہے, ڈکلاسیفائی کریں, آپ کے ساتھ شیئر کریں, میڈیا کے ساتھ شیئر کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی دیکھیں, ملک ریاض خریدنے, کس سے خریدی تھی یہ زمینیں؟ یہ حسین نواز سے. وہ کون ہے؟ نواز شریف کا بیٹا. پوری کہانی سنا ہے قوم کے سامنے. اور رہی بات, جی دیکھیں, جو اپوزیشن کا اتحاد بننے جا رہا ہے, ہم بالکل اس کو وسیع بھی کر رہے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کے اس حکومت کے خلاف اپنی جو تحریک ہے اس کو توانا کرے, وہ پارلیمان کے اندر ہے یا پارلیمان کے باہر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا مضبوط الائنس بنائیں کہ یہ بیساکھیوں کے اوپر جو فارم 47 کے ذریعے آئی ہوئی حکومت ہے, ان کو ہم جلدی فارغ کریں, عوام کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے ان لوگوں سے.